بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی تخلیق کا اصل مقصد اور انسانیت کی معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جن کے قدموں کی دھول کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک ایسا بحر بے کنار ہے جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا انسانی عقل کے بس میں نہیں ہے، اور اس سیرت کا سب سے خوبصورت پہلو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جنہوں نے آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے بعد اپنی جان و مال اور اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دینا ہی زندگی کا اصل مقصد سمجھ لیا تھا۔ جب ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جاتا اور ان سے کہا جاتا کہ وہ اسلام سے پھر جائے، تو ان کی زبان سے صرف احد احد کی صدا نکلتی تھی۔ یہ وہ عشق رسول تھا جس نے ایک غلام کو کائنات کے معزز ترین مقام پر فائز کر دیا اور انہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤذن بنا دیا۔ صحابہ کرام کی زندگی کا ہر لمحہ اتباع رسول میں گزرتا تھا، اور ان کے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک یا آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی حاصل کرنا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش کا نمائندہ عروہ بن مسعود واپس گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے قصر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے ہیں، لیکن جو عزت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں وہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، کیونکہ جب آپ تھوکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی صحابی اسے اپنے ہاتھوں سے لے لیتا ہے اور اپنے چہروں پر مل لیتا ہے۔ یہ والہانہ محبت محض جذباتی نہ تھی، بلکہ اس کے پیچھے وہ عظیم کردار تھا جس نے پتھر دل انسان کو موم بنا دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ لیجئے کہ جب ہجرت کے سفر میں غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تھے تو صدیق اکبر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سوراخوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے تاکہ کوئی زہریلا جانور آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے، اور جب سانپ نے ڈسا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، مگر انہوں نے پاؤں اس لیے نہیں ہلایا کہ کہیں آپ کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے رعب سے شیطان بھی راستہ بدل دیتا تھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے مؤدب بیٹھتے تھے جسے کوئی بچہ اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ جنگ احد کے کڑے وقت میں جب افواہ پھیل گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں تو صحابہ کرام کی تڑپ دیکھنے والی تھی۔ وہ اپنی جانوں کی فکر چھوڑ کر آپ کی طرف دوڑ رہے تھے، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم پر 80 سے زائد زخم کھائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کے سامنے اپنی ڈھال بنے رہے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ صحابہ کرام کی زندگی کا دستور یہ تھا کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ
اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی رات آپ کے بستر پر سونا اس لیے قبول کیا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ یہاں لیٹیں گے تو انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ میرے آقا کا حکم ہے۔ عشق رسول کی یہ داستانیں صرف مردوں تک محدود نہ تھی، بلکہ صحابیات نے بھی محبت کی وہ مثالیں قائم کیے جن کی نظریں نہیں ملتی۔ جنگ احد سے واپسی پر ایک صحابیہ کو جب ان کے والد، شوہر اور بھائی کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے صرف ایک ہی سوال کیا کہ میرا آقا کیسا ہے، اور جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھی کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سیرت کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ عزت صرف عہدوں یا مال و دولت میں نہیں بلکہ تقوی اور اخلاق میں ہے۔ آپ کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آپ کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی پر سوتے تھے جس کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑ جاتے تھے، اور جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نرم بستر پیش کرنا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ میرا دنیا سے کیا تعلق، میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو تھوڑی دیر درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے اور پھر آگے نکل جاتا ہے۔ آپ کی رحمت کا سایہ دشمنوں پر بھی برابر رہتا تھا۔ فتح مکہ کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ لائے گئے جنہوں نے آپ کو زخمی کیا، آپ کے دانت مبارک شہید کیے اور آپ کی بیٹیوں کو ستایا، تو آپ نے یہ کہہ کر سب کو معاف کر دیا کہ جاؤ، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس معافی نے وہ کام کر دکھایا جو سالوں کی جنگیں نہ کر سکی، اور لوگ ذوق در ذوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔ صحابہ کرام نے آپ کی سیرت سے یہ سیکھا کہ انسانیت کی خدمت ہی اصل عبادت ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تمام دولت اسلام کے لیے وقف کر دی اور بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تاکہ کسی کو پانی کی تکلیف نہ ہو۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں سربلندی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی انا کو ختم کر کے اسوہ رسول کو اپنانا ہوگا، کیونکہ جب تک صحابہ اس راستے پر رہے اور وہ دنیا کے امام رہے، اور جب ہم نے اس راستے کو چھوڑا تو پھر ہم ذلیل و خوار ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم اپنے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوبارہ غار حرا سے نکلنے والے اس نور کی طرف پلٹنا ہوگا جس نے اندھیری دنیا کو روشن کر دیا تھا۔ محبت رسول کا تقاضا صرف زبان سے دعویٰ کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو آپ کی سنت کے مطابق ڈھالنا ہے، کیونکہ جس دل میں نبی کی محبت سچائی کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے وہ دل پھر گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، اور وہ انسان معاشرے کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام جیسا عشق اور ان جیسی اتباع رسول نصیب فرمائے تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو سکے جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور اگر آپ کو یہ ایمان افروز
تحریر پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کرے۔ جزاک اللہ خیرا۔